عباده الذين اصطفى أما بعد. Word of caution, this is oud. Not everybody has a taste for oud. So before applying it, test it a little. If you like it, then most welcome. If not, everybody does not have a taste for oud. Anyway. Alhamdulillah, we gather here every week and we sit here for a while. Things that happen continuously in our life, we as human beings have a tendency to lose sight of the focus of what is the real purpose of us doing that particular thing. When something becomes routine, we stop actively thinking about why we are doing it. And therefore, from time to time, under different subjects and different words, in the words of different mashayikh, I try to revisit the real purpose of these sittings. The word for sitting is a majlis. So these majalis, what is the real purpose? The real purpose should be that we become those slaves of Allah subhanahu wa ta'ala who are in a direct and active connection with Allah subhanahu wa ta'ala. The real purpose of all that there is, our creation, our living in this world, our doing these things, the capacities that have been kept within us, our death, our family, our children, our jobs, everything is to become slaves of Allah subhanahu wa ta'ala that please Allah subhanahu wa ta'ala, and to become ibad of Allah subhanahu wa ta'ala. And one very important aspect of ibadat is to fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala, even though we have the full capacity of disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. So if somebody has no capacity of disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, and then they are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, they will be called obedient, but they will not be called ibad. Ibad are those who have the full capacity to go against the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and then they choose as a matter of choice, they suppress their urge to disobey Allah subhanahu wa ta'ala and obey Allah subhanahu wa ta'ala. This is the concept of being abd or being a banda of Allah subhanahu wa ta'ala. So these majalis should be an opportunity for us to revisit and rethink and analyze how our life is going, in what direction our life is going. Dr. Abdul Hayy Arifi, rahimahullah, my grand sheikh, used to say that the thing is that our lives are designed in a way that 90% of the time we are involved in the efforts of this world. Somebody is an industrialist, they are running their industry, their factory. Somebody is employed somewhere, they are taking care of their employment needs. Somebody has a business, they are taking care of their trade. Students are busy in studying. And whatever we are doing, if it pertains to the world and the things of this world, even though they may be within the permissible boundary of Allah subhanahu wa ta'ala, even if it is done within the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even then it has an inherent capacity to pull us and our minds away from Allah subhanahu wa ta'ala. Even if it is done within the boundaries and limits of halal and haram. And I've heard from mashayikh, particularly from Shaykh Mufti Taqi Usmani Sahab, that he has extended this saying, and he has said that not only the things of the world, but even the things of deen that become a routine have the capacity to make you lose focus. It is your habit that you come to the masjid 5 times, for example. It is your habit that you read some part of the Quran every day. But the more it becomes your habit, you run the risk of losing sight of what is the real purpose behind it.
So he advised the Aimma who would lead prayers every single day, 5 times a day. You would think they are very pious people. You would think that they are very connected to Allah subhanahu wa ta'ala. They are the leader of the mosque. But he would advise them that this has become your second nature. This has become a routine for you. Chances are that you have lost sight of what you are actually doing. Similarly, the teachers who are teaching deen, who are staying in the environment, the learners of deen, who are staying in the environment of قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. There's chance that they are doing it only as a matter of routine, and they have lost sight of the real purpose, which is to find the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, to become the ibad of Allah subhanahu wa ta'ala, those kind of ibad that are loved by Allah subhanahu wa ta'ala. So even staying in the efforts of deen, one can lose sight of the real goal of that effort of deen. So Hazrat said that these majalis should act ideally, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all that these majalis should serve as opportunities for us to reflect and think where we are headed. Are we achieving the real purpose of our creation, or are we not? If we are, we need to thank Allah subhanahu wa ta'ala, and we need to increase it further. And if we are not, it is a very alarming situation for us, because none of us knows when this life is going to end and when we are going to stand face to face with Allah subhanahu wa ta'ala. And imagine meeting Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Mashayikh say, this is the muraqabah advice, that you should think, at times you should tell yourself, you should talk to yourself and ask yourself this question: if I die this very moment, if I die this very moment, am I in a state that I can stand before Allah subhanahu wa ta'ala? Am I in a state that I can answer for the deeds that I have been doing? None of us can say that we are ready to meet Allah subhanahu wa ta'ala. These majalis, these sittings should act as a reminder that we bring ourselves to think where we are headed, what is the purpose of our creation, why are we doing what we are doing, what is the real reason, what is the real mechanism, what is the real need behind everything. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that. The other advice is, that I have given multiple times before as well, that do not let this become a routine and do it as a matter of routine, but every single time when you are coming to sit in a majlis of this sort, remind yourself and reignite that longing within yourself, that we are going there to seek Allah subhanahu wa ta'ala. We are going there with the talab, with the longing to find Allah subhanahu wa ta'ala in our lives, to find a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Mashayikh say that this talab is the real thing. This longing in your heart is the real thing. There was a student of Haji Imdadullah Haji Makki, it is written in the Malfuzat of Hakim Ummat Maulana Shahid Sahib Thanvi, the famous Malfuz, that somebody was sitting in the Majlis of Haji Sahib Imdadullah Haji Makki and said that, Hazrat, since I have started coming to your majalis, I have found change in my life. I have become worried about my akhirah, and I have started to think about pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. So Hazrat said that, and he said that all this happened because of you, because of coming to your majalis and because of listening to your words. So I have found great benefit in you. So as I said, you should think that way. It is better for you, it is beneficial for you to think that way. But the reality of the matter is that it is that longing, that talab right within your own heart that has derived those things out of me. And it is in the circles of tasawwuf, it is a well-established fact that if somebody is seeking something with purity of their heart, even their very own shaykh cannot stop the fuse from them. If they are seeking something from their shaykh with their full devotion of their heart, even their shaykh cannot stop that faiz from traveling to them. So the only thing that remains, anyway, that person, continuing, Hazrat gave an example. Hazrat said in old days, in those days, there didn't used to be stoves with gas, right? So you press a button, fire
comes alive, or you turn a knob, the fire comes alive. That did not happen those days. The stoves were basically true blue stoves in which you'd have wood or coal burning, and it was a hard job to actually burn fire in them because women would blow for a very long time in those stoves and then fire would come alive. So Hazrat gave an example. He said that there was a woman who needed fire for her stove, and it's a tedious job to ignite a fire when there is no fire. So what usually happened was that they would ask around in other homes, do you have a little fire in your stove? So I'll catch that fire, take a piece of wood or coal, burning coal, take it and put it in my stove so my stove can come alive as well, become alive. So that is what she did. She went to her neighbor and said that, do you have any fire in your stove? And she said that, no, I do not have any fire in my stove. So the lady who went there to ask, said that, if you permit me, can I search your stove for any traces of fire that may be buried within there? And she said, fine, go ahead. And she went and she searched, and with her hands she turned over the soot and the whatever remains of fire were there, and finally she found a little piece of wood that was ignited, that was burning, and she found it and she took it. So Hazrat said that if that woman kept on searching for centuries, but if there was no burning piece of wood in there, she would not have found anything. It was that piece of wood that was burning within there that enabled her to find a fire, and that fire then resulted in what? Coming alive of her stove and the stove next door as well. So if there is no talab in there, the Shaykh can keep on searching and trying and working hard on you for centuries and you will not get anything. But if there is talab, if there is demand, if there is longing within your heart, if you come to the majlis with longing in your heart, that I have to get something from here, I have to find Allah subhanahu wa ta'ala. Even if you come and there is no majlis, even if you come and people only sit and the Shaykh does not even say anything, because what is saying? Saying is delivering whatever is in your heart through tongue, right? What is more powerful, the heart or the tongue? The heart is 1,000,000 times more powerful than the tongue. So even if, and we have seen that there's mashayikh who basically do not deliver any speeches, but you look at the people who are sitting in their circles, mashallah, full of nur. How did that happen? The heart is the most powerful organ of the human body. The heart can affect people sitting around you even without any words being delivered. Anyway, so when we come to these majalis, we should have a longing within our heart. Because of this longing, it's not that you are coming to a majlis and you are listening to the words or the advice of someone. It is, in reality, it is that you are showing Allah subhanahu wa ta'ala, or I am showing Allah subhanahu wa ta'ala that I care about something, that I care to find you in my life. And that can, theoretically speaking, that can happen in the deserts as well, right? Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere, Allah subhanahu wa ta'ala is listening to you everywhere. You ask Allah subhanahu wa ta'ala with a pure heart that I need to find you in my life, I need to become your good slave, I need to please you in my life, and Allah subhanahu wa ta'ala should give it to you in a desert too. So why come to the majlis? Why come to sit in a big gathering and keep on yawning for 30 minutes and then have some food and go back home? When people come together, Hazrat Mashayikh have written that when people come together, this is the principle behind collective zikr. This is the principle behind these majalis of not individual but collective level, where there's multiple people sitting, that our qalb may be defected, but in that whole gathering, there might be one person that may have a true talab, that may have a true longing in their heart, and because of that, they
they may become a source of blessing of Allah subhanahu wa ta'ala over the whole majlis, over the whole gathering. Hakim Muhammad Thani rahimahullah has also written this as one of the benefits of coming to the masjid. That when you come to the masjid and you pray collectively in a gathering, in a form of jama'at, and your prayers are sent to Allah subhanahu wa ta'ala, the general rule is that when there is something very precious lying in a heap, and you need that precious thing, you buy that whole heap. You buy that whole collection. So when somebody comes with a true longing in their heart, it is hope from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala will give value to the sitting of all of us who are just making a form, who are just making a shape out of it, and our hearts and our minds are elsewhere. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Anyway, inshallah we'll continue with the discussion that was going on. There was having so before I left, we were reading hadiths about ihsan, or doing suluk to others. And today, inshallah, we're going to read two stories from the life of the Prophet ﷺ and the Sahaba, which talk about the extreme level of ihsan, which is ithar. So ihsan is doing some good to someone, in general urf. Ithar is to do that good to someone by cutting your own need, by suppressing your own need. So when you are, for example, you have only one piece of bread, you are very much in need of that piece of bread, and then somebody comes and asks you for that bread, you give that bread to them. This is Isar. So Isar versus Ihsan. Isar would be that you also yourself have a need of that thing, and still you prefer your brother over yourself. There's several examples of this in the life of the Sahaba. We'll read two. The first one is of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقالت يا رسول الله أكسوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من أصحابه فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال نعم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قال ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه اللهم صل على سيدنا فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. Bukhari. First I'll read it in Urdu, then inshallah more or less translation in English. Sahal ibn Sa'ad radiyallahu anh سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر ہدیے کے طور پر لے کر آئی اور عرض کیا کہ حضرت میں یہ چادر آپ کو اڑانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول فرمائی اور اوڑھ لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حالت یہ تھی کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی. آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے آپ کو وہ چادر اوڑھے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر تو بہت ہی اچھی ہے, یہ مجھے عنایت فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا, اور وہ چادر اسی وقت اتار کر ان صحابہ کو دے دی. پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے تو بعض ساتھیوں نے ان صحابہ کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا, تم نے دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس چادر کی ضرورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندی کی حالت ہی میں یہ چادر اس خاتون سے قبول کی تھی. اس کے باوجود تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مانگ لیا, حالانکہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ سے مانگی جائے آپ اس کو دے ہی دیتے ہیں.
صاحب نے عرض کیا میں نے تو برکت کے خیال سے ایسا کیا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا تھا، اب مجھے امید ہے کہ یہی چادر میرا کفن بنے گی. Sahal ibn Sa'ad radiallahu anhu has narrated that a woman came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam with a shawl as a gift and asked, Ya Rasulullah, I want to put this shawl over you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted that and put it on. And the state of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was such that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did need that shawl. Among the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one Sahabi saw that shawl over the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah, this shawl is very nice. Please grant me that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, very good, very well. And at that very moment took off that shawl and gave it to that person. Then when the Prophet sallallahu alaihi wasallam rose from that majlis, then some companions did malamat or admonished that Sahabi and said that you did not do this good, you did not do a good thing. You saw the Prophet ﷺ needed it himself, and the Prophet ﷺ had accepted it in a state of need. And you know that the noble habit of the Prophet ﷺ is such that whatever is asked of him, he gives, he grants. Even then you ask the Prophet ﷺ for this. He said that I only did this to seek barakah of the Prophet ﷺ when I saw him wearing it. When he was wearing it. Because the Prophet ﷺ had worn it. Now I hope that this will be used to give me kafan. عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك وقلنا كلهن مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيفه يرحمه الله فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صيباني قال فعلليهم بشيء ونوميهم فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إلى السراج كي تصلحيه فأضفئيه ففعلت فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة. بخاری و مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بڑا دکھی فقیر ہوں، مجھے بھوک بہت ستا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس کہلا بھیجا، یعنی مراد یہ تھی کہ اگر کھانے کی کوئی چیز ہو تو ایک ضرورت مند کو بھیج دوں. وہاں سے جواب ملا کہ قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے ہاں اس وقت کھانے پینے کی کوئی چیز پانی کے سوا نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی دوسرے گھر میں کہلا بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب ملا. پھر یکے بعد دیگرے اپنے سب گھروں میں کہلا بھیجا، ان سب کی طرف سے یہی جواب ملا کہ اس وقت پانی کے سوا کھانے پینے کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے. اپنے سب گھروں سے یہ جواب مل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو وہاں موجود تھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بندے کو اپنا مہمان بنا سکتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی. انصار میں سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نامی ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں. چنانچہ وہ اس حاجت مند شخص کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا کہ اس وقت ایک مہمان کے لیے تمہارے یہاں کیا کچھ ہے. بیوی نے جواب دیا کہ بس اپنے بچوں کا کھانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے اور تمہارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر ایسا کرو کہ ان بچوں کو کسی چیز سے بہلا کے سلا دو، اور جب ہمارا مہمان گھر میں آ جائے تو اپنے طرز عمل سے اس پر یہ ظاہر کرنا اور ایسا دکھانا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھائیں گے.
फिर जब वो खाने के लिए हाथ बढ़ाए और खाना शुरू कर दे तो तुम चिराग ठीक करने के बहाने चिराग के पास जाना और उस चिराग को गुल कर देना, यानी बुझा देना। चुनांचे बीवी ने ऐसा ही किया। बस बैठे तो सब, लेकिन खाना सिर्फ मेहमान ही ने खाया और इन दोनों मियाँ बीवी ने भूखे रहकर रात गुजारी। फिर जब सुबह हुई तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका और उनकी बीवी का नाम लेकर उनको खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला को अपने फ़ला बंदे और फ़ला बंदी का ये अमल बहुत ही पसंद आया और अल्लाह ताला बहुत ही खुश हुए। यहाँ रावी को शक है कि इस मतलब को अदा करने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब अल्लाह का लफ्ज़ बोला था या ज़हिक अल्लाह। अजीब का मतलब होता है हैरत का इज़हार करना, एंड ज़हिक अल्लाह, ज़हक इज़ मुस्कुराना। अच्छा, let me translate this in English. Narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu that a person came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said that I'm very needy. I'm very needy and I'm hungry. The more or less meaning. The Prophet sallallahu alaihi wasallam first, so this is what we should pay attention to. That the first thing the Prophet sallallahu alaihi wasallam did was that he asked in his own homes, all of his houses, his azwaj mutahharat radiyallahu anhunna, that if there is anything in your houses, send it forth so we can feed this needy person. So Isar begins from your own self. When you have to teach people about Isar, it should start from your own person, not from the others. Anyway, so one after another, the Prophet ﷺ asked about this similar thing in all of his houses, and subhanallah, all of the houses, the response was from all the wives that there is nothing except water in our houses today. Allahu Akbar. Then the Prophet ﷺ asked the Sahaba who were present there that is there anyone who can make this person their guest tonight? There will be a special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on that person. A person from among the Ansar of the Prophet ﷺ named Abu Talha radiallahu anhu stood up and said, Ya Rasulullah, I make this person my guest. Then he took that person to his house and asked his wife that what is there in terms of food for a person, for a guest. So she said that we only have food for our children. We don't even have food for you and me. We only have food for our children. So he said that you should somehow put them to sleep without eating, and when the guest comes, we'll all sit together as if we are all eating together, and as soon as the guest starts eating, you should go and put off the light so that there's dark, and that's how she did it. And when there was no light, the guest comfortably ate, thinking that everybody is eating, and then all the others in the family slept on a hungry stomach. In the morning, when that person, Sayyidina Abu Talha radiallahu anhu, went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam took his name and the name of his wife and said that Allah subhanahu wa ta'ala really liked the action of such and such slave and the slave of Allah subhanahu wa ta'ala. And the words the Prophet sallallahu alaihi wasallam used, Ajib Allah aw dhahik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala was, the literal translation would be more or less, he was surprised at the action of this slave. Allah subhanahu wa ta'ala is never surprised. Allah subhanahu wa ta'ala knows everything, but it's just a way of appreciating and expressing the magnitude of the virtue of this deed, that Allah subhanahu wa ta'ala was surprised over this deed. Aw dhahik Allah, or Allah subhanahu wa ta'ala smiled over this deed of his slaves. All of these attributes of the Sahaba, because they were the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they remained in the company and the direct training of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There's many others that we've read. There's this famous story about Shuhada, that they were dying, each of them was thirsty, and each of them asked for the next person to be given water first. There's many others. Allah subhanahu wa ta'ala has praised these Sahaba in the Quran. Of course, they became Sahaba by the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us a realization of this. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala sayyidil mursaleen.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ ہماری زندگی بھر کی تمام سیئات معاف فرما دیجیے. یا اللہ نئے پرانے بڑے چھوٹے یا اللہ ظاہری باطنی خفیہ علانیہ یا اللہ جو ہم نے اکیلے میں کیے یا اللہ والوں کے ساتھ مل کے کیے یا اللہ جو ہمیں یاد ہے ہم بھول گئے یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے. آپ رحیم و کریم ہیں یا اللہ، نہ آپ جیسا کہیں کوئی رحیم ہے یا اللہ، نہ آپ جیسا کوئی کریم ہے یا اللہ. آپ معاف فرمانے پہ آئیں یا اللہ، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں یا اللہ. بیک جنب شکلم یا اللہ سب گناہ معاف فرما دیجیے، سب گناہ معاف فرما دیجیے یا اللہ. یا اللہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں یا اللہ، لیکن آپ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں یا اللہ. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے یا اللہ. ایک اتنا سا بھی گناہ نہ چھوڑیے یا اللہ، سب معاف فرما دیجیے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ. تمام تر سیئات کو عظیم ترین مقبول حسنات میں تبدیل فرما دیجیے. احسان در احسان فرما دیجیے، احسان در احسان فرما دیجیے یا اللہ. یہی آپ کے شان نشان ہے یا اللہ کہ احسان در احسان کیا جائے یا اللہ. یا اللہ تمام سیئات کو نہ صرف معاف فرما دیجیے بلکہ عظیم ترین حسنات تبدیل فرما دیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یا اللہ آپ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ جب آپ کے در میں کوئی سائل آیا کرے اس کو جھڑکا نہ کرو یا اللہ. ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہیں یا اللہ. یا اللہ ہمیں نامراد نہ لوٹائیے یا اللہ. جس کی مراد آپ ہیں یا اللہ وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا یا اللہ. ہمیں نامراد نہ لوٹائیے، ہمیں نامراد نہ لوٹائیے. سب کو بامراد اپنے گھروں کو واپس کیجیے یا اللہ. ایک ادنا سا بھی گناہ یا اللہ ہمارے نام ایمان میں نہ چھوڑیے یا اللہ. جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم سے بن پڑتی ہیں یا اللہ آپ قبول فرمانے والے ہیں یا اللہ، شکور ہیں یا اللہ. یا اللہ کوئی بھی آپ کے شایع نشان عبادت نہیں کر سکتا یا اللہ. جو ٹوٹی پھوٹی یا اللہ کوشش بن پڑتی ہے یا اللہ آپ قبول فرما لیجیے. مزید کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ. ان کے درجات بڑھا کے اللہ ان کو قبول فرما لیجیے، اپنے شایع نشان بنا کے قبول فرما لیجیے یا اللہ. محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دین و دنیا کی کامیابی ہمارا مقدر فرمائیے یا اللہ. یا اللہ ہمیں با نصیب بنائیے، با مراد بنائیے یا اللہ. وہ زندگی نصیب فرمائیے جو آپ کی چاہت والی زندگی ہے یا اللہ. یا اللہ ایک طویل عرصہ گزر گیا یا اللہ آپ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے یا اللہ، آپ سے منہ موڑتے ہوئے یا اللہ. یا اللہ آپ اپنی رحمت کے ساتھ یا اللہ، تمام تر رحمت کے ساتھ یا اللہ ہم پر ہر وقت متوجہ ہیں یا اللہ، ہماری طرف متوجہ ہیں یا اللہ. ہم ہی منہ موڑ کے یا اللہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں یا اللہ. ہمارے دل کی حالت بدل دیجیے ہمیں یا اللہ. سمجھ عطا فرما دیجیے، ہماری آنکھوں کو آنکھیں بنا دیجیے، ہمارے دل کو دل بنا دیجیے. اثر قبول کرنے والا دل عطا فرمائیے، عبرت پکڑنے والی آنکھیں نصیب فرمائیے یا اللہ. محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پکا عاشق بنا دیجیے یا اللہ. قابل وقت قابل قدر امتی بنا دیجیے، قابل فخر امتی بنا دیجیے یا اللہ. جب قیامت میں اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، ان سے ملاقات ہو یا اللہ، انتہائی خوشی اور رضا کے عالم میں ملاقات فرمائیے یا اللہ. جب آپ کا دیدار ہو یا اللہ، انتہائی رضا اور خوشی کے عالم میں یا اللہ دیدار ہو یا اللہ، ملاقات ہو یا اللہ. ہماری زندگی کو ایسا بنا دیجیے، ہمارے یا اللہ اس دنیا سے جانے کے وقت کو ایسا بنا دیجیے یا اللہ. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے. جن لوگوں نے اللہ ہم سے دعا کے لکھا ہے، جن کے اولاد کے مسائل ہیں یا اللہ، ویزے کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں یا اللہ، اولاد بھی دین کی طرف جا رہی ہے یا اللہ. یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں یا اللہ، قادر مطلق ہیں یا اللہ، مسبب الاسباب ہیں یا اللہ. ہم سب کی اولادوں کو یا اللہ دین کا حافظ و محافظ بنائیے، دینی اور دنیاوی ٹھنڈک کا باعث بنائیے یا اللہ. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو بہترین صالح اولاد، دین و دنیا میں سرمایہ بننے والی اولاد عطا فرمائیے یا اللہ. جن کے روزگار کا مسئلہ ہے یا اللہ، یا اللہ آپ کفیل ہیں یا اللہ، آپ کافی ہیں یا اللہ، آپ وکیل ہیں یا اللہ. یا اللہ بہترین روزگار عطا فرمائیے یا اللہ. ہر پریشانی کو دور فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو ایسا مٹا دیجیے یا اللہ کہ ہم ان پریشانیوں کے وجود کو بھی بھول جائیں یا اللہ. یا اللہ بہترین روزگار، عزت والا، عافیت والا، فراغت اوقات والا، اپنے دین کی محنت میں لگنے والا روزگار عطا فرمائیے یا اللہ. قابل رشک روزگار عطا فرمائیے یا اللہ. دین و دنیا میں عزت اور یا اللہ عافیت والا روزگار عطا فرمائیے. جن کے ویزے کے مسائل ہیں یا اللہ حل فرما دیجیے، آپ حل فرمانے والے ہیں یا اللہ. ہر بندے، ہر حکومت یا اللہ، ہر یا اللہ ذی قوت کا یا اللہ دل یا اللہ، ان کے ارادے یا اللہ سب آپ کے قابو میں ہیں یا اللہ. یا اللہ ہمیں آپ سے دعا لگائی ہے یا اللہ. یا اللہ سارے اسباب کو چھوڑ کے اللہ آپ سے دعا لگاتے ہیں یا اللہ، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ.
یا اللہ جس کو یا اللہ جو بھی مسئلہ ہے یا اللہ آپ حل فرمائیے، یا اللہ سبب کے ذریعے سے حل فرمائیے، بغیر سبب کے حل فرمائیے، آپ قادر مطلق ہیں یا اللہ، سارے مسائل حل فرما دیجیے۔ ہمارے والدین کریمین، ہمارے مشائخ یا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے، جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے یا اللہ اپنی ضروریات کو کم کر کے یا اللہ دین کو ہم تک پہنچایا، دین کے علم کو ہم تک پہنچایا، دین کے عمل کو ہم تک پہنچایا، ہمیں کر کے دکھایا کہ دین کیا ہوتا ہے یا اللہ، ہمیں یا اللہ دکھایا کہ حضور کی محبت کیا ہوتی ہے، یا اللہ حضرات کو یا اللہ بہترین جزائے خیر دیجیے، بہترین جزائے خیر دیجیے، یا اللہ جب آپ کے دین کی یا اللہ کشتی ڈول رہی تھی یا اللہ ان لوگوں نے اپنے خون کی قربانی دے کے یا اللہ آپ کے دین کو بچایا ہے یا اللہ اس امانت کو یا اللہ بحفاظت ہم تک پہنچایا ہے یا اللہ ان حضرات کو یا اللہ بہترین جزائے خیر دیجیے، جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، اعلیٰ علیین میں سب کو جمع فرمائیے، انتہائی اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمائیے، جو حیات ہیں یا اللہ ان کی حیات کو حیات طیبہ بنائیے، یا اللہ تمام اعمال میں افعال میں مسائل جمیلہ میں یا اللہ خوب خیر و برکت یا اللہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائیے، دینی کاموں میں دنیاوی کاموں میں خوب خیر و برکت وسعت آخرت میں پیدا فرمائیے، ہمارے والدین کو یا اللہ خوب صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہمارے تمام یا اللہ ہم سے بڑے ہم سے چھوٹے یا اللہ ہمارے ساتھ والے سب کو یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، اپنی نسبت کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ کثرت ذکر نصیب فرمائیے، دوام طاعات نصیب فرمائیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اپنی محبت کے لیے قبول فرمائیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و نسبت کے لیے قبول فرمائیے، سمعنا وطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔